اور ایسا اب دنیا کی اس وقت جو دو بڑی اکانومیز ہیں ظاہر ہیں وہ بھی اس وقت امریکہ اور چائنا بھی ہے، اور چائنا بہت تیزی کے ساتھ اس وقت کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ اس نمبر 1 کی پوزیشن پر وہ پہنچ سکے۔ اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا آئی ٹی سیکٹر ہے، اس میں بھی یہی دونوں اس وقت سب سے لیٹسٹ آئیڈیاز پر کام کر رہے ہیں۔ دیگر ممالک اس میں اس وقت پیچھے کیوں ہیں؟ انویسٹمنٹس کے ایشوز ہیں، انویسٹمنٹ کا ایز سچ ڈیپ سیک کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسا ایشو ہوگا، چونکہ آپ دیکھیں کہ کم انویسٹمنٹ میں بھی ایک ایسی ٹیکنالوجی لانچ کی جا سکتی ہے کہ جس نے اس وقت دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو یہ دیگر ممالک اس وقت ٹیکنالوجی میں کیوں پیچھے ہیں؟ کون ایسا کمپیٹیٹر ہے جو کہ ان دونوں کو بھی اس وقت ان کے لیے بھی ایک تھریٹ کے طور پر موجود ہو؟ سر دیکھیں، میرا خیال سے جو اس چیز کو سمجھنا، ایک حکومت کے لیے اس چیز کو سمجھنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کے اوپر ایک ایکشن پلان بنانا بہت اسینشیل ہے۔ وہ حکومت بنا چکی ہے۔ میرا خیال سے ہمارا پڑوس ملک جو ہے اس بہت ابھی وہ ڈیٹا سینٹرز کے اوپر اور بہت انویسٹمنٹ وہ مزید کر رہے ہیں۔ میرا خیال سے میری گٹ فیلنگ کہتی ہے کہ میرا خیال سے بہت عنقریب اور جلدی وہ بھی شاید کوئی ماڈلز نکال دیں اور سملر ٹو ڈیپ سیک اور میں بھی زیادہ افیکٹو پیسوں میں۔ بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چیز آتی رہے گی، یہ ڈیولپنگ کنٹریز سے آتی رہے گی، جہاں پہ آپ کے پاس یوتھ ہے اور جہاں پہ آپ کے پاس ینگ برینز ہیں اور آپ کے پاس پاپولیشن ہے۔ پاکستان کے پاس بھی یہ ایڈوانٹیج آج ہے، ہمیں حاصل ہے، بٹ صرف وہ والی بات ہے کہ اپرچونٹی دینا اور ایگزیکیوٹ کرنا، اس کے لیے پورا پلان چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ایسے سائلوز نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ اور ملک بھی اس کے اندر، ملیشیا بھی ایک اور کنٹینڈر ہے، اس طرح اور بھی ملک ہیں جو اب میرے خیال سے بہت وقت کے قریب ابھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے مارکیٹ کے اندر۔ اچھا، تو ایسا اس وقت اس مارکیٹ میں پاکستان کہاں، اس کو آپ کہاں ریٹ کریں گے؟ چونکہ ظاہر ہے اپرچونیٹیز اگر گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے، لیکن پلان تو ایکسپرٹس نے بنانا ہے۔ پاکستان میں ایسے ایکسپرٹس ہیں جو اس لیول کا کام کر سکیں؟ ابھی 2-3 روز پہلے ہم نے وہ خبر دیکھی کہ ایک اے آئی پلان بنایا گیا ہے، ایک اے آئی ٹیکنالوجی ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ایسی بنائی گئی ہے، اور وہ کراچی کی این ای ڈی یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز نے، ان کے اسٹوڈنٹس نے مل کے بنائی ہے، جس سے وہ اس ٹیکسٹائل سیکٹر کو بڑی ہیلپ کر سکیں گے، اور اس کا جو ڈیفیکٹ ہے وہ مینوفیکچرنگ کے دوران ہی اس کو دور کیا جا سکے گا۔ تو اس طرح کے ماڈلز چھوٹے پیمانے پر تو پاکستان میں اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن ایسے ماڈلز جن کو پھر انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹ کیا جائے، یہ کام پاکستان میں ہو رہا ہے؟ اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ بالکل آپ نے بہت ہی ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، بیکاز میری ایک جو اے آئی کمپنی ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے جب دنیا میں کمپیوٹ پاور شارٹ تھی تو ہمیں تو پروجیکٹس کرنے ہیں، ہمیں تو کام کرنا ہے۔ اب اس میں جب شارٹیج تھی تو پاکستانی لڑکوں نے، پاکستانی ٹیم نے ایک ورک اراؤنڈ نکالا اور کہا کہ دنیا تو جی پی یوز مانگ رہی ہے، ہم نے وہی کام جو جی پی یوز کی ضرورت جس کے لیے پڑ رہی تھی وہ ہم نے سی پی یوز پہ کر کے دکھایا۔ لارج انٹرپرائزز کو پاکستان کے اندر ہم نے سی پی یوز پہ لارج لینگویج ماڈلز ڈپلوائے کرے ہوئے ہیں۔ میرا خیال سے یہ دنیا میں ہم واحد کمپنی ہیں جو یہ کر رہے ہیں، مگر چکر یہ کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصان بھی ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر بہت بریلینٹ مائنڈز ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں کہ ریسرچ کی دنیا کے اندر مشین جو ہے وہ ریسرچ نہیں کر سکتی، ریسرچ انسان کر سکتا ہے، اور ریسرچرز ہمارے پاس اچھے خاصے پی ایچ ڈیز، ایم فلز ہیں جن کو اگر صحیح ڈائریکشن پہ لگایا جائے، ان کو فنڈنگ کری جائے، بیکاز فنڈنگ از آلسو اسکیرس ریسورس ان پاکستان۔ تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ یہ ساری انگریڈینٹس جو ہیں کریں تو پاکستان میں بھی بن سکتا ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ $4-5 ملین میں آرام سے میرے خیال سے اگر آپ صحیح ایک پلان بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کریں، پاکستان بھی بنا سکتا ہے، کوئی ایسی مشکل کی بات نہیں ہے۔ تو ابھی ایسا ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے پاکستان کی حکومت نے ایک اڑان پاکستان نام کا پلان، یعنی اپنے آگے کی 5 سے 10 سال کی ایک پلاننگ ترتیب دی ہے، اور اس میں ایک فریم ورک 5 E's کا دیا، اور اس میں ایک ای پاکستان کا بڑا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ کے طور پہ وہ چیز شامل ہے۔ تو اس ای پاکستان کو اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کنیکٹ کریں تو کتنا پوٹینشیل موجود ہے ہمارے پاکستان میں؟ ہم اپنی اس کے تھرو آئی ٹی ایکسپورٹس کو اور اوور آل سروسز کو کس لیول تک لے جا سکتے ہیں؟ جو اڑان پاکستان کے ٹارگیٹس جو بہت ایمبیشیس اس وقت ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اگر ہم اس سیکٹر میں کام کریں تو اس کا مطلب ہم وہ ٹارگیٹس اچیو کر سکتے ہیں؟ سر آئی تھنک ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، اپنے اپنے ایریا کے اندر کوشش کر رہا ہے، گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کے اسٹریٹجی بھی بنائی گئی ہے اے آئی کے اوپر۔ صرف جو بنیادی مجھے جو فنڈامنٹل فلا لگتا ہے، اور میں نے بھی کافی اداروں کے ساتھ ادھر کام کرا ہے، اور مجھے جو لگتا ہے کہ ہم سب سائلوز میں کام کرتے ہیں۔ اگر اس کو ایک ہم یونٹی کے ساتھ ایک سنگل ہینڈڈلی ایک ماسٹر مائنڈز کو بٹھائیں
اور صحیح مطلب ٹیلنٹڈ لوگ کا استعمال کریں تو آئی تھنک وی کین ڈیلیور واٹ ایور اینی ون ایلس کین ڈیلیور. تو چکر یہ کہ ہم سائلوز میں کام کرتے ہیں, اس سے ہمارے ریزلٹ نہیں آتے ہیں, اور انفارچونیٹلی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ محدود رہ جاتی ہیں, ٹینیورس گورنمنٹ کے ٹینیورس کے لیے کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دے آر آبسٹیکلز ٹو اس کو اچیو کرنے کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.